بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع قارون کا محل۔ قارون کون تھا؟ قارون کا خزانہ کیسا تھا؟ ناظرین، ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے قارون کا مختصر تعارف کرواتے ہیں کہ قارون دنیا کا امیر ترین شخص تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ بہت سی روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ یہ تورات کا قاری تھا، یعنی تورات بہت خوش الحانی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت عطا کی کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لدا کرتی تھیں۔ اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے کئی لوگوں کا ایک گروہ ہوا کرتا تھا۔ آخر اس نے ایسا کیا کہ اللہ پاک نے اس کو سزا دی اور اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس میں 3000 کمرے تھے۔ حال ہی میں مصر میں اس کا محل دریافت ہوا ہے، تو چلیے پہلے اس کے محل کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد قارون کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے کے معروف بادشاہ قارون کا محل مصر کے جنوب مغربی صوبے الفیوم میں نہر قارون کے جنوب مغربی جانب واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قارون کا خاص محل ہے جس کے نام کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا، اور اللہ عز و جل نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ مذکورہ محل میں 3000 کمرے ہیں۔ اس میں داخل ہونے والا راستہ بھٹک جاتا ہے اور باہر آنے تک دماغی توازن کھو چکا ہوتا ہے۔ تاہم آثار قدیمہ اور تاریخ کے مصری ماہرین باور کرواتے ہیں کہ قارون کا حقیقی محل عراق کے علاقے نینوا میں واقع تھا۔ قدیم زمانے کے مصریوں نے اس محل کو قصر قارون کا نام اس واسطے دیا کہ اس کے پڑوس میں نہر قارون واقع ہے۔ اس نہر کو یہ نام اس کی کثرت تلاطم کی وجہ سے دیا گیا۔ ابتدا میں اس کو نہر قارون کا نام دیا گیا، جو بعد میں بگڑ کر نہر قارون ہو گیا۔ قارون ہی قبل از مسیح میں مصر کا بادشاہ تھا، جبکہ ہیرودوت کے سابقہ معلومات کے مطابق قارون کا محل اور اس کا واقعہ آشوری شہر نینوا میں پیش آیا۔ قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسانے کا واقعہ سیرت و واقعات بیان کرنے والے علماء نے ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد قربانیوں کا انتظام حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی قربانیاں ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے اور وہ ان قربانیوں کو مذبح میں رکھتے جہاں آسمان سے آگ اتر کر ان کو کھا لیتی۔ قارون کو ہارون علیہ السلام کے اس منصب پر حسد ہوا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری ہارون علیہ السلام کی، میرے پاس تو کچھ بھی نہ رہا، حالانکہ میں تورات کا بہترین قاری ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ منصب ہارون علیہ السلام کو میں نے خود سے نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیا ہے۔ قارون نے کہا، خدا کی قسم، میں آپ کی بات کی تصدیق نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے اس بات کا ثبوت نہ دکھا دیں۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اپنی لاٹھیاں لے آؤ۔ وہ لاٹھیاں لے کر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو اپنے خیمے میں جمع کیا اور رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے رہے۔ صبح کو ہارون علیہ السلام کا عصا یعنی ان کی لاٹھی سرسبز و شاداب ہو گئی اور اس میں پتے نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے قارون، تو نے یہ دیکھا؟ قارون نے کہا، یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہے، لیکن وہ ہر وقت آپ کو ایذا دیتا۔
اور اس کی سرکشی اور تکبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عداوت دم بدم ترقی پر تھی۔ ایک مرتبہ اس قارون نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے۔ بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھاتے پیتے، باتیں بناتے اور اسے ہنسایا کرتے۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار اور مویشی وغیرہ میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ دے گا، لیکن گھر جا کر جب اس نے حساب کتاب کیا تو اس کی نیت بدل گئی۔ یہ دیکھ کر اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی اور اس نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو جمع کر کے کہا، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی، اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں تو تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے بڑے ہیں، جو آپ چاہیں حکم دیجئے۔ قارون نے کہا، فلانی بد چلن عورت کے پاس جاؤ اور اس سے ایک معاوضہ مقرر کرو کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے۔ ایسا ہوا تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ قارون نے اس عورت کو 1000 دینار، 1000 درہم اور بہت سے وعدے کر کے یہ تہمت لگانے پر تیار کر لیا، اور دوسرے دن بنی اسرائیل کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ انہیں وعظ و نصیحت فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، جو چوری کرے گا اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جو بہتان لگائے گا اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور جو زنا کرے گا اور اس کی بیوی نہیں ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر بیوی ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ سن کر قارون کہنے لگا، یہ حکم سب کے لیے ہے نا، خواہ آپ ہی ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سب کے لیے ہے، خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کا خیال ہے کہ آپ نے فلاں بدکار عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ وہ آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں راستے بنائے اور تورات نازل کی، تو وہ بات کر جو بات سچ ہے۔ اللہ پاک نے اس عورت کی زبان پھیر دی، اس نے تہمت لگانے کے بجائے سب کچھ سچ بیان کر دیا۔ اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے قارون نے اتنی دولت دی ہے اور مجھے موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگانے کا کہا۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور روتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رب، اگر میں تیرا رسول ہوں تو میری وجہ سے قارون پر غضب نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی فرمائی کہ میں نے زمین کو آپ کی فرما برداری کا حکم دے دیا ہے، آپ اس سے جو چاہیں حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے قارون کی طرف بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے جیسا فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کا ساتھی ہو وہ اس کے ساتھ اس کی جگہ پر ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے جدا ہو جائے۔ یہ سن کر سب لوگ قارون سے جدا ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو پکڑ لیا اور اسے دھنسانا شروع کر دیا۔ قارون گھٹنوں تک جب دھنس گیا تو اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے زمین کو فرمایا، اور پکڑ لے۔ زمین نے اس کو اور پکڑ لیا اور وہ کمر تک دھنس گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ چیخا چلایا، موسیٰ علیہ السلام کو واسطہ دیا، اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا کہ مجھے بخش دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا، اور پکڑ لے۔ زمین نے اس کو سینے تک جکڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اور پکڑ لے، یہاں تک کہ زمین نے اس کو پوری طرح اپنے اندر دھنسا دیا اور زمین برابر ہو گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔
بنی اسرائیل نے قارون اور اس کے ساتھیوں کا حشر دیکھ کر کہا، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مکان، اس کے خزانے اور اموال حاصل کرنے کی وجہ سے اس کے لیے وہ دعا کی ہے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کا مکان، اس کے خزانے اور اموال سب زمین میں دھنس گئے اور غائب ہو گئے۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، جو محل دریافت ہوا ہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قارون کا محل ہے۔ یہ بہت بڑا اور اپنی نوعیت کا ایک پراسرار قسم کا محل ہے، جس میں 3000 کمرے ہیں، 1500 کمرے زیر زمین اور 1500 زمین کے اوپر ہیں۔ اس میں بھول بھلائیاں کی طرح راستے بنائے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جائے تو وہ اس میں کھوسا جاتا ہے۔ باقی کیا سچائی ہے یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔